انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، میرا نام محمد اقبال نکیانہ ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امام حسین اور قرآن مجید۔ امام حسین جنہوں نے اس قرآن کی تعلیم خود اپنے باپ سے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے حاصل کی، ان کی تعلیم اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اتنی زبردست تعلیم ہے، اور پھر جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں، ان سے بھی آپ نے یہ تعلیم حاصل کی اور تربیت۔ اہل بیت کا جس طرح قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس میں امام علی مقام حسین ابن علی بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم سورہ دہر کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی خاطر مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ اس آیت کی سبب نزول میں، اس کی شان نزول میں احادیث میں جو ذکر آیا ہے اس میں یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ ان کے گھر میں یہ بات اس وقت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لائے، اور اس میں یہ آیت جب آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ حضرت علی اور ان کا خاندان جو ہے یہ مخاطب وہ ہیں، شان نزول ان کی وجہ سے۔ دراصل 3 دفعہ 3 دن یہ پورا خاندان اس صورت میں، اس حالت میں، یعنی یہ قرآن سے محبت کی بات ہے کہ ان کی شان میں قرآن نازل ہوا کہ ایک دن وہ روزہ افطار کرنے کو قریب تھے کہ آواز آئی کہ ایک غریب ہوں، تو سارا کھانا اس کو دے دیا گیا اور صرف پانی سے ہی روزہ کھولا گیا، اور پھر دوسرے دن بھی اسی طرح ایک یتیم آ گیا اور پانی سے ہی کھولا گیا، اور تیسرے دن بھی اسی طرح ہی ہوا۔ تو دیکھیے، یہ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام علی مقام اور اہل بیت کی شان میں قرآن کا نزول بہت ہوا۔ آئیے، امام علی مقام نے اس قرآن سے جو تربیت حاصل کی، اس کی تلاوت ہو یا اس کو پڑھنا ہو یا اس پر عمل کرنا ہو، یا پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ امام علی مقام نے اپنی جان بھی دی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی خاطر، یعنی قرآن کا وہ نظام جو اس وقت قائم کیا گیا، جس کو آپ اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں، وہ نظام جو اسلامی ریاست کا تھا وہ قرآن کی روشنی میں اس وقت قائم کیا گیا۔ ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے اور مسلمان امام علی مقام کی اس شہادت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے، یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ سب لوگ
جو امام علی مقام کی اس شہادت پر اس غم اور رنج کا اظہار کرتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے اس نقطے پر بھی سوچا ہے کہ امام علی مقام نے یہ قربانی دی کیوں؟ آئیے ذرا دیکھیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنی ذات کی خاطر انہوں نے قربانی دی یا کوئی اس سے عظیم تر مقصد تھا؟ تو لگتا ایسے ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے امام علی مقام اپنے والد سے، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اور اپنے دادا یعنی نانا سے جو تعلیم حاصل کی قرآن کی اپنے سامنے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک انہوں نے جس ماحول میں یہ زندگی گزاری، اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ پھر وہ اسی قرآن کی ان تعلیمات کے نفاذ کے لیے کہ جو ان کے نانا کی پورے ایک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، تو وہاں انہوں نے پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے جب وہ وقت آیا کہ یہ اسلامی خلافت ان کے نانا کی دی ہوئی اس اسلامی ریاست کے مقاصد کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ اس وقت کھڑے ہو گئے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا وہ مقصد بڑا تھا یا ان کی اپنی جان زیادہ تھی، قیمتی تھی؟ تو لگتا یوں ہے کہ ہم اگر ان کے اس عظیم مقصد کو سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ کیوں قربانی دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گا، وگرنہ کسی کو اس ظلم کے ساتھ ان کے خاندان سمیت اگر شہید کر دیا جائے تو ایک ہمدردی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ امت اسلامیہ 14 صدیوں سے زیادہ گزر چکا، یہ ہر سال اس کا جو ہے وہ احیاء کرتی ہے، رنج اور غم کا اظہار کرتی ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک بڑا مقصد تھا ان کے سامنے جس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، اور وہ کیا ہے کہ جب اس اسلامی ریاست جس کے اصول ان کے نانا نے قرآن کی روشنی میں طے کر دیے تھے، اور پھر خلافت راشدہ جو 40 سال تک قائم ہوئی، اس کے اندر جو ماحول پیدا ہوا، اس وقت اسلامی ریاست کا جو مزاج بنا، اسلامی ریاست کا جو مقصد تھا، اور اسلامی دستور کی جو بنیادی چیزیں تھیں جو اس وقت طے کر دی گئیں، کیونکہ یہ اسلامی خلافت تھی، اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی اسلامی خلافت اور اس کے دستور کے بنیادی اصولوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی وہی پرانا شاہی نظام، یعنی جو بہت پہلے تھا قیصر اور کسریٰ کا، اس کے لیے پھر دوبارہ جو ہے وہ زمانہ پلٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو امام علی مقام نے اس وقت اپنے نانا کے قرآن کے اس قائم کردہ اس ریاست، اسلامی ریاست کے اور اسلامی دستور کے ان اصولوں کو وہ ختم ہوتا دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کی دور رس نگاہوں نے یہ جانچ لیا، اور نقطہ جو انحراف کا تھا اسلامی خلافت سے بادشاہت کی طرف، وہ شروع ہوتا ہے جب یزید کو ولی عہد بنا دیا گیا، اور اس وقت ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب یزید جو اس اسلامی ریاست کے اصولوں کو تبدیل کر دے گا، وہ اس کو اچھی طرح جانچ رہے تھے، اس کو وہ جان رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا، گویا کہ قرآن کا وہ نظام، اس کی وہ اسلامی ریاست، اس کے وہ اصول جو طے کیے گئے تھے، یہ تبدیل کر دیے جائیں گے، اور یہ قرآن کا پورا نظام جو ہے یہ اسی طرح تلپٹ ہو جائے گا
تو اس لیے انہوں نے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ راستہ اختیار کیا کہ بالآخر وہ جا کر اس شہادت پر منتج ہوا کہ جس کو ہم شہادت امام حسین کہتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی آئی، یہ جو تغیر آیا، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تغیر اس نظام کو بالکل ختم کرنے کے مترادف تھا، تو اس لیے پھر امام عالی مقام نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ اس وقت اسلامی ریاست کے جس کے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ امر بالمعروف کا کام کرے گی، یہ اس کا فرض ہے۔ قرآن نے بھی اس کی بات کی ہے، تو امام عالی مقام نے اسی قرآن سے یہ سمجھتے ہوئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ سر انجام دینا، یہ اسٹیٹ کا بھی کام ہے، اسلامی ریاست کا بھی اور افراد کا بھی ہے۔ اور اگر یہ اس وقت تعطل ہو جائے اس کا، تو امام عالی مقام نے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار کیا، اپنے خاندان کو بھی تیار کیا، اور انہوں نے اس پٹڑی سے اتر جانے والی گاڑی کو صحیح رخ پہ دوبارہ لانے کے لیے اپنی یہ تگ و دو شروع کر دی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ انسانی بادشاہی کا آغاز تھا اصل میں، اور اسلامی ریاست کی خصوصیت اور اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو بنیادی قاعدے ہیں، وہ کیا کیا ہیں، ان کو امام عالی مقام اچھی طرح جانتے تھے، اور اسی کے لیے انہوں نے ایک ایک اس نقطے کے اوپر غور و فکر کیا، اور ان کو ذاتی کوئی غرض نہیں تھی کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے، وگرنہ اگر ذات ان کو پیاری ہوتی تو پھر وہ قربانی کیوں دیتے؟ وہ مقصد اصل ان کو زیادہ اہمیت والا لگتا تھا، لہذا انہوں نے اس مقصد کے لیے قربانی دی، ذات کے لیے نہیں قربانی دی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو قرآن نے فرض قرار دیا ہے، اور یہ اسلامک اسٹیٹ کا بھی کام ہے اور افراد کا بھی کام ہے، تو انہوں نے اس کو یہ بھانپ لیا کہ مستقبل میں ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیے، اسلامی ریاست، اسلامی خلافت، اس کی جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ کیا کرے گی، وہ یہ ہے کہ انسانی بادشاہت کی بجائے اللہ کی بادشاہت کی بات کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ کا ہے، اور اس زمین پر رہنے والے انسان اس کے رعیت ہیں، اور یوں سمجھیے کہ یہ رعیت جو ہے یہ اس اسلامی ریاست کے اندر پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہی اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو انسانی بادشاہت شروع ہو گئی، یہ بالکل اسی طرف لے جا رہی تھی جس طرف سے یہ قیصر اور کسریٰ کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آتا تھا۔ تو ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو وقفے کے بعد پھر ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بات ہو رہی تھی کہ امام عالی مقام نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے نانا کے اس قرآن کے نظام کو جو انہوں نے اس زمین پر نافذ کیا تھا،
اور خلافت راشدہ کے 40 سالوں کے اندر جو اس اسلامی ریاست کے اندر اصول طے پائے تھے، ان کو اگر ہم ڈسکس کریں تو لگتا ہے کہ یہ وہ بنیادی اصول ہیں کہ جن کو بدلنے کی اس وقت جو ہے آغاز ہو گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ اسلامی دستور کی جو بنیادی قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر انسانوں کو اپنا صدر، اپنا خلیفہ منتخب کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے، جس کو آج کے دور میں کیا ہے کہ الیکشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت ایک لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے بیعت۔ دیکھیے، آزادانہ انتخاب جو ہے وہ بیعت کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ اگر یوں سمجھیں کہ اقتدار میں آنا ہو تو بیعت کے اندر آزادی لوگوں کو دی جاتی ہے، اور اس ریاست اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہر آدمی آزاد ہے۔ وہ اگر غلام ہے تو صرف اللہ کا ہے، وہ خلیفہ کا نہیں ہے، وہ حکمران جو اس وقت ہے اس کا وہ غلام نہیں ہے۔ تو یہ جو منتخب کرنے کا یہ جو آزادی ہے، یہ ان کا اسلامی ریاست کے اندر بنیادی رائٹ تھا، بنیادی حق تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ امام عالی مقام نے یہ بات قرآن سے بالکل سمجھی تھی، اور وہ اپنی تربیت کے نتیجے میں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جب تم امانتیں سپرد کرو تو پھر جو اس کے اہل ہوں، اس لیے کہ جو بیعت ہوگی تو وہ ایسے شخص کی ہوگی کہ جو خود یہ منصب نہ چاہتا ہو۔ اور امام عالی مقام کو یہ معلوم تھا کہ اب جو نظام نیا ولی عہد کا شروع ہو گیا ہے اس میں تو بیعت زبردستی لی جائے گی، اور زبردستی والا یہ نظام حکومت قرآن کا نظام نہیں ہے۔ لوگوں کو آزادی ہے، اپنی آزادی سے وہ بیعت کریں گے، اور وہ اپنا حکمران، اپنا خلیفہ خود منتخب کریں گے۔ اس انتخاب میں کوئی جبر نہیں ہے، حالانکہ آگے جا کر یہ بالکل واضح ہو گیا کہ امام عالی مقام نے قرآن کی تربیت کی روشنی میں جو اس وقت چیزوں کو بھانپ لیا تھا وہ بالکل واقعی اسی طرح ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ آپ دیکھیے، یہی انتخاب کا معاملہ، آزادی کا معاملہ، کہ اپنا حکمران جو ہے، اپنا خلیفہ جو ہے، وہ ہر ایک کو اجازت ہے وہ اس کو منتخب کرے، اور اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہاں بیعت کو ایک دوسرے انداز میں لے لیا گیا، اور بعد میں زمانے نے یہ ثابت کر دیا کہ امام عالی مقام جنہوں نے اس وقت اس چیز کو بھانپا تھا وہ واقعی اس کے لیے، اپنے بڑے مقصد کے لیے انہوں نے قربانی پیش کر دی۔ اور وہ کیا تھا کہ پھر لوگ پہلے اقتدار پر قبضہ کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں بیعت لی، جبکہ معاملہ جو ہے اسلامی ریاست میں آزادانہ جو انتخاب ہے، جو بیعت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ آزادی سے بیعت کریں گے اور اس کے نتیجے میں اقتدار ملے گا۔ لیکن بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی، اور امام عالی مقام نے اس کو جو بہت پہلے ان کی دور رس بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ یہ جو گاڑی اب چل پڑی ہے یہ دوسری طرف جا رہی ہے، انسانی بادشاہت کی طرف، جبر کی طرف، زبردستی کی طرف۔ دیکھیے نا کہ یہ انتخاب اور بیعت کا معاملہ جو ہے، امام مالک جو ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے چونکہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا ان کو سزا اور کوڑے مارے گئے، اور ان کا جو شانہ ہے وہ
جسم سے الگ کر دیا گیا۔ تو یہ وہ آج کے دور میں بھی وہی اہمیت رکھتی ہے کہ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے خلیفہ کو منتخب کر لے۔ یہ تو اسلامی ریاست کے جو بنیادی اصول تھے اس کے اندر تغیر واقع ہونے کا جو خدشہ امام عالی مقام نے قرآن کی روشنی میں سمجھا تھا وہ واقعی بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کے بنیادی اصول میں جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ شرائیت ہوگی، لوگ اور جو حکمران ہیں وہ مشورہ کریں گے۔ قرآن نے جو شورا کا ایک تصور پیش کیا ہے، امام عالی مقام اس شورا کے تصور کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے تھے کہ معاملات جو ہیں مسلمانوں کے وہ شرائیت کے ساتھ ہونے چاہیے، اور قرآن نے جب یہ بات کی ہے تو اس کو امام عالی مقام سمجھتے تھے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور دوسرا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورہ کیجئے اور مشورے کے ساتھ جو ہے یہ حکمرانی کیجئے۔ تو امام عالی مقام اس کو سمجھتے تھے۔ پھر دیکھیے کہ اس شورائی نظام کے اندر جو خلافت راشدہ میں جو شورا بنائی گئی اس میں شورا کے لوگوں کی خلیفہ نے انتخاب ان کو منتخب ضرور کیا، لیکن ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ وہی تھیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، وہ تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے اور راست بازی ہے۔ یہ وہ صلاحیتیں تھیں جن کو وہ کسی میں دیکھ کے اس کو اپنی شورا کا ممبر بناتے تھے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو خلیفہ وقت کو وہ مشورے دیتے تھے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتے تھے، جبکہ امام عالی مقام نے جب یہ بھانپ لیا تھا کہ اب ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اب جو حکمران ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے ارد گرد جو اس کے حواری ہوں گے، اس کی جو شورا ہوگی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جھولی چک ہوں گے، جو اس کے سامنے بول نہیں سکیں گے، جو حق کی بات کر نہیں سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ اسلامی دستور کی اس بنیادی یعنی شورائی نظام کو نہیں ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ قربانی پیش کی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی ریاست کی ایک اور جو بنیادی اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر خلافت راشدہ کے 40 سالوں میں جو ایک اور ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام بھی اس کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے، جو آج کے جدید دور میں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ رائٹ آف سپیکنگ، یہ جو ہے یہ اس وقت بھی بڑی اہمیت، اور اسلامی ریاست نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا کہ ہر شخص کو اپنے رائے کی آزادی اس کو ملنی چاہیے، حتیٰ کہ جن لوگوں کو رائے دینا تھی وہ رائے اپنے خلفاء کو، اپنے حکمرانوں کو بڑے کھلے طریقے سے دیتے تھے، اور ان کو یہ آزادی تھی کہ اگر خلیفہ وقت خطبہ دے رہا ہے تو وہ اس وقت بھی کھڑے ہو کے اس کو وہ بات کر سکتے تھے۔ اور وہ معروف مشہور آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، یمن سے جو کپڑا آیا تھا وہ تو اتنا لمبا نہیں تھا کہ آپ جیسے لمبے آدمی کے لیے وہ کرتا بن سکتا، تو یہ مزید آپ نے کپڑا کدھر سے لیا؟ تو دیکھیے نا کتنی آزادی کہ عین خطبے کے دوران بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہاں استعمال کیا، اور یہ ان کا حق تھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں اور قرآن کے اندر یہ آزادی جو دی گئی ہے رائے کی،
اس کے اظہار کی، تو یہ کوئی ایک وقت میں نہیں ہے، جب چاہیں خلفاء نماز پڑھتے تھے اور ان کے سامنے یہ صحابہ اپنی آراء کا اظہار کرتے تھے، ان کو مشورے بھی دیتے تھے، ان کو ٹوکتے بھی تھے۔ تو امام عالی مقام نے جن کی تربیت قرآن نے کی اور اس کی روح کو وہ سمجھتے تھے، جن کی تربیت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی، جن کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی، جن کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ اچھی طرح اس قرآن کی روح کو اور مزاج کو سمجھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اس وقت یہ بھانپ لیا کہ اب یہ اظہار رائے کی آزادی سلب ہو جائے گی، کیوں کہ حکمران جو ہیں وہ منتخب ہی نہیں ہیں، لوگوں کی رائے سے آئے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں اپنے آپ کو جدوجہد کی اور اپنے خاندان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں جو نتائج نکلے ہیں اس آزادی رائے کو سلب کرنے کے نتیجے میں، تو لوگ جو ہیں وہ ڈرتے تھے، وہ حق بات کہتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اگر بات کی جائے گی تو یہ حکمران یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا، ہمیں سزا دے گا۔ تو اس لیے وہ اپنی رائے کی آزادی جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور امام عالی مقام کو اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر یہ بات طے ہے کہ خدا اور خلق کے سامنے جو خلیفہ ہے وہ جواب دہ ہے، خدا کے سامنے بھی حکمران جواب دہ ہیں اور انسانوں کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ جس کے نتیجے میں حکمران یا وہ خلفاء خلافت راشدہ میں یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور امام عالی مقام کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر یہ انداز بدل گیا اور منتخب خلیفہ نہ آیا، لوگوں کی رائے سے، آزادی رائے سے، آزادی انتخاب سے نہ آیا، تو پھر یہ چیز کہ لوگ جو ہیں وہ کیا سمجھیں، حکمران کیا سمجھیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہم تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے امام عالی مقام نے اس چیز کو بھی بھانپ لیا تھا، اور یہ قرآن کی تربیت کے نتیجے میں ہے۔ قرآن ان کو یہ واضح بتا رہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور الا لہ الخلق ولہ الامر، یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، یہ انسان اللہ کے بندے ہیں، اور جو ہے وہ حکمری اسی اللہ کا چلے گا۔ یہ بات امام عالی مقام بالکل اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اب نیا سسٹم آ رہا ہے، یعنی اسلامی ریاست کی بجائے یہ جو بادشاہی نظام آ رہا ہے اور وراثتی نظام آ رہا ہے، اس کے اندر یہ کیا ہے، بادشاہ اب اس کو اپنا ملک سمجھے گا اور اس کا خاندان اس ملک کی ہر چیز کو اپنی سمجھے گا جیسے کہ ذاتی جاگیر ہے۔ تو یہ ہونے والا ہے، جبکہ خلیفہ وقت یا حکمران جو اسلامی ریاست کے ہیں ان کے لیے یہ چیز جو طے کر دی گئی کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہیں۔ یہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وقفے کے بعد پھر ہم اسی موضوع پہ گفتگو کو جاری کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق، اور قرآن نے جو ان کی تربیت کی اس کے نتیجے میں جو انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی دی ہے، ان کی جو شہادت ہے جس کو مسلمان ہر سال جو ہے اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو اصل میں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی تھی۔
تو اسلامی ریاست کے جن اصولوں کو بدلنا اس وقت چاہا ولی عہد نے یا اس کے بعد کے بادشاہوں نے، تو امام عالی مقام نے اسی وقت اس کو بھانپ لیا تھا کہ اسلامی ریاست کے ان بنیادی قواعد اور اصولوں کو بدلنا دراصل اسلامی نظام کو بدلنا ہے، اور اسلامی خلافت کو بادشاہت میں، ملوکیت میں بدلنا یہ ایک انتہائی خطرناک نظام ہوگا۔ گویا کہ دوبارہ مسلمان اسی جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں گے کہ جو اسلام سے پہلے تھے، کیسر و کسریٰ کا نظام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ریاست کے اندر جو سب سے بڑی چیز اہمیت والی ہے وہ خزانہ ہے، وہ بیت المال ہے، اور وہ ایک امانت ہے۔ بیت المال جو اللہ کا ہے، وہ مال اللہ کا ہے اور مسلمانوں کا ہے۔ خلیفہ کے پاس، اسلامی ریاست کے پاس وہ ایک امانت کے طور پر ہے۔ اب آپ دیکھیے، حتیٰ کہ امام عالی مقام نے جب یہ چیز محسوس کر لی اور واقعی ایسا ہو گیا کہ اس وقت کے جو نئے حکمران بنے بادشاہ کی حیثیت سے، انہوں نے لوگوں کو نوازنا شروع کیا، اور اس خزانے سے جو اللہ کا تھا، جو مسلمانوں کا تھا، جو بیت المسلمین تھا، اس بیت المال سے لوگوں کو نوازا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی کیوں نہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو نوازتے، بیت المال سے ان کو جو ہے امداد کی جائے اور ان کو خریدا جائے، جس طرح کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کہ یہ میرا مال ہے نہیں، یہ اللہ کا ہے اور اس کے بندوں کا ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس موقع پر ان کو ضرورت تھی کہ ان کے حامیوں کی تعداد بڑھے۔ اسی لیے یہ بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ اس بیت المال کی جو ایک امانت ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے اس کے بارے میں کہا گیا، اور امام عالی مقام کو یہ آیت اچھی طرح معلوم تھی کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ من کان غنیا فلیستعفف، کہ جو شخص غنی ہے اور وہ خلیفہ ہے یا اس کا بیت المال کا ذمہ دار ہے یا اسلامی ریاست کا کارندہ ہے، وہ کیا ہے، فری آف کاسٹ کام کرے گا، اور اسے وہ مالدار ہے تو پھر اسے کچھ لینا بیت المال سے اس کو شرم آنی چاہیے۔ فلیستعفف ومن کان فقیرا، ہاں البتہ کوئی ایسا ذمہ دار ہے کہ وہ یعنی امیر نہیں ہے، اس کے حالات اپنے مالی اچھے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے، فلیأکل بالمعروف، پھر وہ اس میں سے اتنا لے جتنا کہ وہ اس کو عام آدمی اس سے لیتا ہے۔ اسی لیے ہم خلفائے راشدین کے جب ان معاوضہ جات کو دیکھتے ہیں جو ان کے اس کام کے صلے میں ملتے تھے، تو وہ ایک عام آدمی جس کی جو آمدن ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک جوڑا سردیوں میں چاہیے، ایک جوڑا گرمیوں میں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات حضرت امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہو جائے گی اگر بادشاہانہ نظام آتا ہے تو یہ بیت المال یہ بادشاہ کی ملکیت ہو جائے گا، اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مسلمانوں کا یہ مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائے گا، اپنا ذاتی مال سمجھے گا، اور اس کا بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ امام عالی مقام کی جو قربانی جو بڑے عظیم مقصد کے لیے تھی، وہ واقعی عظیم مقصد تھا کہ اپنے نانا کے اس قائم کردہ
اسلامی ریاست کے اصولوں کو اس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام عالی مقام نے یہ قربانی ان اسلامی دستور کے ان اصولوں کو کہ وہ قائم رہیں، ختم نہ ہوں، یہ اس کے لیے قربانی دی انہوں نے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اور اصول یہ بھی تھا کہ قانون کی حکمرانی ہوگی۔ قانون کی، اسلامی ریاست کے اندر قانون کی حکمرانی ہے۔ امام عالی مقام کو یہ اندازہ تھا کہ وہ ان الحکم الا للہ، یہ جو قانون ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اس کے مطابق قاضی بھی فیصلے کریں گے، اس کے مطابق سارا نظام چلے گا۔ تو امام عالی مقام کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ قانون کی حکمرانی نہیں رہے گی، بلکہ وہ ایک فرد کی حکمرانی شروع ہو جائے گی، اور وہ بادشاہ جو ہے اس کے سامنے کوئی قاضی، کوئی جسٹس اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، اور ایسا ہی ہو گیا۔ ان کا یہ خدشہ بالکل ثابت ہو گیا بعد میں کہ وہ قاضی کہ جو بادشاہ کے خلاف یا کسی ذمہ دار کے خلاف فیصلہ کرتے تھے، پھر ان کو سزائیں بھگتنی پڑتی تھیں اور ان کو اس عہدوں سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ قانون کی حکومت جو ہے، جبکہ خلفائے راشدین کے دور میں امام عالی مقام نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ وہ 40 سال جو نظام قائم رہا تو وہ اس کے اندر قانون کی حکمرانی تھی۔ اور اسی طرح ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے مساوات تھی۔ قرآن نے واضح طور پر یہ بات کی، امام عالی مقام اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ بعد میں کیا ہوگا، مساوات نہیں رہیں گی، حقوق کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا ہے، دیکھیے نا، سورہ الحجرات یہی بات تو کرتی ہے کہ اے لوگو یہ جو قبائل بنائے گئے ہیں، یہ جو رنگ اور نسل ہیں، زبانیں ہیں، یہ کوئی مراتب کا معیار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ اصل چیز ہے۔ تو امام عالی مقام نے اس کو بھی اچھی طرح کہ یہ مساوات، یعنی خلیفہ وقت کی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ جا کے قاضی کے پاس دعویٰ کرے، اور وہ بھی ایک عام ملزم کی حیثیت سے قاضی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہاں حقوق عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب کے حقوق ایک ہی جیسے ہیں۔ اور اگر اللہ کے ہاں کسی کا مرتبہ بلند ہے تو وہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور امام عالی مقام کو یہ معلوم تھا کہ یزید اس مرتبے پر نہیں ہے، اس مقام پر نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ اسلامی ریاست کے یہ بنیادی اصول ہیں کہ ان کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش جب کی گئی تو امام عالی مقام کھڑے ہو گئے، اپنے خاندان کے سمیت انہوں نے رکاوٹ ڈالی اور انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ یہ جو بادشاہانہ نظام شروع ہو گیا تھا اس کو جو ہے انہوں نے روکا، حتیٰ کہ وہ اس مقصد میں اپنے اس شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے کہ بہت اس پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ قرآن کے اس نظام کو جو اللہ کی زمین پر ان کے نانا نے نافذ کیا، خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین نے اس کو نافذ کر کے دکھایا، اور وہ خود اس کی مثال تھے۔ تو امام عالی مقام نے اس کے لیے قربانی دے کر دکھائی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ صرف رنج اور غم اور گریہ و زاری کرنے سے یہ نہیں کام چلے گا، بلکہ کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے آج بھی اگر کوئی یہی کام کرے کہ اسلامی نظام، اسلامی خلافت، اس کے ان اصولوں کو، اسلامی دستور کی جو یہ اصول ہیں، ان کو اگر کوئی پامال کرے گا
تو آج بھی ہم اسی طرح امام علی مقام کے اس شہادت کے مقام کو سمجھتے ہوئے اس قربانی اور ان کے اس مقصد کے لیے ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے. صرف زبانی کلامی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے امام علی مقام امام حسین کا جو مومنانہ کردار ہے وہ 14 صدیاں گزر چکی اور ساری دنیا کے سامنے ہے. آج کی بڑی بڑی جو سٹیٹس ہیں وہ اپنے اصول طے کرتی ہیں اور اس کے مطابق وہ سٹیٹ کو چلاتی ہیں. امام علی مقام امام حسین کا جو مومنانہ کردار ہے وہ کمال کردار ہے کہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے یہ قربانی دی ہے. اپنے سارے خاندان کے افراد کو بھی اس میں قربان کر دیا ہے. اس میں کوئی ذاتی غرض ان کی نہیں تھی. لیکن امام علی مقام نے قرآن کی روشنی میں جو زندگی گزاری ہے، یہ قربانی جو ایک مقصد کے لیے دی، قرآن کے نظام کو اللہ کے اس زمین پر نافذ رکھنے کے لیے یہ کیا. تو آئیے ان کا ایک مومنانہ کردار ہمارے سامنے ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے. تب تو ہم اصل میں ان کے جو ہیں اچھے پیروکار بن سکتے ہیں، اچھے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں. تو آئیے ایک دفعہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا دہرا لیں کہ اصل میں امام علی مقام نے قرآن کے دیے ہوئے اس اسلامی ریاست کے ان اصولوں کو اور اس کے نظام کو، اسلامی خلافت کو، جو اس زمین پر 40 سال تو خلفائے راشدین نے اس کو جو ہے نافذ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی جو تربیت کی تھی، ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو ان کی تربیت کی تھی، اور انہوں نے اس قرآن کو اس طرح سمجھا تھا. تعلیم جس طرح انہوں نے دی تھی اس پر انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا کہ اگر اس نظام باطل کو نافذ کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کریں تو پھر اپنی جان بھی دے دی جائے اور اس کی پرواہ نہ کی جائے، اس لیے کہ یہی مقصد ہے قرآن کے نظام کا، اور اس اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت، اس کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو یہ اصول جو طے کیے گئے، دیکھیے بادشاہی نظام شروع اس وقت ہو گیا تھا جب یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ شروع ہوا، اور امام علی مقام نے اسی وقت جو ہے مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، اور وہ کوفہ گئے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ میرے نانا کا جو دیا ہوا قرآن ہے اللہ کی طرف سے، اس کا نظام ہے، یہ آئندہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور جو اصول طے کر دیے گئے اس کے اندر وہ کمال کے اصول ہیں. یعنی اس میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کہ آزادانہ انتخاب کیا جائے خلیفہ وقت کا، کوئی جبر نہیں ہے. بیعت جو ہے وہ اقتدار کے لیے ہونی چاہیے، اقتدار جو ہے اس کے ذریعے سے بیعت نہ کرائی جائے، یہ فرق سمجھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ شورائی نظام ہونا چاہیے، اور شورا کے وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے اندر وہ خصوصیات ہوں جو قرآن نے بیان کی ہیں. اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ہر ایک کو ہونی چاہیے. بے شک وہ 5 نمازوں میں خلفاء جو ہے وہ پڑھتے تھے نمازیں، تو ان کے ساتھ ہی لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے تھے، کوئی ہٹو بچو نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح خلیفہ وقت جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا اور خلق کے سامنے، دونوں کے سامنے وہ جواب دہ ہیں. خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہیں تو ان کو رات کو بھی چین نہیں آتا تھا، دن کو بھی ان کو نیند نہیں آتی تھی، نہ رات کو آتی تھی. اور خلق کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہیں، کیوں کہ وہ انہی کے منتخب کرتا ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بیت المال جو ان کے پاس امانت تھی اس میں سے وہ اپنے خرچ کے لیے بھی نہیں لے سکتے تھے، الا یہ کہ جو ایک عام آدمی اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ کہ قانون کی حکومت خلیفہ وقت کے لیے بھی وہی قانون ہے اور ایک عام آدمی کے لیے بھی وہی قانون ہے. تو یہ اسلامی ریاست کی جو ہیں بنیادی اصول ہیں جو قرآن نے طے کیے، اور امام علی مقام نے ان اصولوں کی خاطر جو ہے وہ قربانی دی. اور یہ بھی ہے کہ اس قرآن نے، یہ امام علی مقام نے جو اس سے سیکھا اور اس سے جو تربیت حاصل کی وہ یہ کہ حقوق سب کے برابر ہیں، کالا ہے گورا ہے، اس چیز کو ختم کر دیا گیا. اور امام علی مقام نے یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ کل جو گورے رنگ کے ہیں وہ بادشاہ اگر بن گئے تو انہوں نے جو ہیں کالوں کو تو وہ حقوق نہیں دینے ہیں، لہذا مساوات نہیں ہو سکتی. تو یہ امام علی مقام کا
وہ مومنانہ کردار ہے جو اس محرم کے مہینے میں انہوں نے ایک مقصد کے لیے شہادت دی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، جزاکم اللہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں